اللہ اکبر تو آپ نے اسی طرح سے درود پڑھنا ہے تو مجھے دعا مانگنی چاہیے۔ چند لمحے پڑھنا ہوتا ہے آپ کی عقیدت کے رابطے کے فعل۔ اس وقت بھی اگر نیچے سے آپ کو میری ٹانگیں نظر آ رہی ہوں تو لرز رہی ہے۔ تو جب سفر شروع ہوتا ہے تو پھر جتنا وہ چاہتے ہیں پڑھ دیا جاتا ہے۔ ریاض شاہ جی نے میرے ٹائم میں ڈنڈی ماری ہے، میں نے 1.5 گھنٹہ نہیں بلکہ 1.5 گھنٹہ صرف فضائل پڑھے تھے، مصائب کا وقت اس کے علاوہ ہے۔ تو اس وقت جو کیفیت ہے بظاہر تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ میں بمشکل 10 منٹ پڑھ پاؤں گا، لیکن مجھے نہیں خبر کہ مولا وہ جتنا چاہیں گے میں نے پڑھ دینا ہے اور آپ تک حقائق پہنچ جانے ہیں۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ کچھ بولیں گے تو پڑھوں گا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، ورنہ میں سمجھوں گا کہ آپ تھکے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، عشرے کی آخری مجلس ہے آج، شب شہادت ہے، شبی برآمد ہوگی سرکار کی۔ یہ مجلس منسوب بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور آپ کو پتہ ہے میری عادت کا اور حق بھی یہی ہے کہ جس کی مجلس ہو پورا ذکر اسی ہستی کا طواف کرے۔ اتنے لمحے بھی بول سکتا ہوں، اسی ذات قدسی صفات کا تذکرہ ہوگا، لکھتے جائیے لوح دل پر۔ پہلے میں نے سورہ بقرہ سے ایک آیت پڑھی تھی، صرف 2 منٹ تمہید کے لیے چاہتا ہوں، اور وہ 2 منٹ بھی ہیں اسی ذکر کی خاطر کہ جس کے لیے میں نے زمین بنانا ہے۔ ارشاد ہے یوم یاتی ربک فی ظلل من الغمام، اے میرے حبیب محمد احمد محمود، وہ دن کیا عجیب دن ہوگا جب تیرا پروردگار بادل پہ سوار ہو کے آئے گا۔ یقین مانیے یہ روایت نہیں، آیت ہے۔ کیا کہتا قرآن مجید لائیے میں آپ کو نکال کے دے دیتا ہوں۔ یوم یاتی ربک فی ظلل من الغمام، جس دن پروردگار بادل پہ سوار ہو کر زمین پر اترے گا۔ سواری کے لیے بدن چاہیے،
جسم وہ رکھتا نہیں، عوارضات بدنی سے وہ معرہ ہے، لیکن کہے خود رہا ہے یوم یوتی ربوں کا، رب آئے گا بادل میں سوار ہو کر۔ میں نے جب آیت پڑھی پنڈی والوں اور سٹ پٹ آیا، ذہن اور ضمیر پہ لرزہ چڑھا، فوراً میں نے تفاسیر اہل بیت کو کھنگالنا شروع کیا، تو پتہ ہے بات کیا نکلی کہ جس دن تمہارے 12ویں امام کا ظہور ہوگا وہ تنہا نہیں آئیں گے، اس سے پہلے گزری ہوئی ساری حجتیں بھی واپس دنیا میں آئیں گی۔ اِذَو امیر المومنین راکباً علی الصحاب، اچانک علی بادل پہ سوار ہو۔ امیر کائنات بادل پہ سوار ہو کے آئیں گے، اور چونکہ یہ وحدت کا بدن ہے، چونکہ یہ توحید کا ظاہر ہے، چونکہ یہ کبریائی کا عکس ہے، اس کی ساری نسبتیں وہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ سواری علی کریں گے بادل پر، اللہ کہتا ہے میں آؤں گا۔ مقصد بس تمہید ختم کر لی میں نے۔ پوری کائنات میں یہ بادل کی سواری میرے بزرگوں بھائی اور عزیزوں کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آدم سے قیامت تک میں نے 3 حجتیں دیکھی ہیں جن کو بادل کی سواری ملی ہے۔ انبیاء ما سبق میں سلیمان بن داؤد، گزرے ہوئے ائمہ میں امیر کائنات، اور آنے والوں میں تمہارا امام۔ چوتھی ذات میں نے بادل پہ سوار ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، اور سلیمان بن داؤد اس لیے ان کی برابری نہیں کر سکتا کہ معصوم فرماتے ہیں اللہ نے سواری کے لیے 2 بادل رکھے ہوئے تھے، ایک کا نام ذلول ہے، دوسرے کا نام صعب ہے۔ جو ذلول ہے وہ بڑا مٹی ہوئی طبیعت کا، بڑی سیدھی سادی طبیعت کا، سر جھکا کے چلنے والا بادل ہے، جدھر موڑا جائے، جدھر پھیرا جائے، جہاں روکا جائے تعمیل کرتا ہے۔ اور صعب بڑا سرکش بادل ہے، اس میں کھن گرج ہے، اس میں کڑک ہے، اس میں بجلیاں ہیں، اس میں سرکشی ہے، بغاوت ہے۔ اللہ نے کہا چن لو سواری، سلیمان بن داؤد نے سادے بادل کو چنا، سرکش پہ ہاتھ علی نے رکھا۔ گھبراہٹ نہیں علی نے کہا مجھے ازل سے سرکشوں کو سدھانے میں لطف آتا ہے، اور یہی سرکش بادل تمہارے 12ویں امام کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے، جب ظہور کریں گے اسی پہ سوار ہوں گے۔ تو اب کہنا یہ تھا مجھے اس تمہید کے جو میں نے چند لمحات آپ سے دیے، مقصود یہ ہے کہ بادل پر سواری حجتوں کا شیوا ہے۔ یعنی بادل پہ یا نبی سوار ہو سکتا ہے، ہر نبی نہیں کوئی، یا بادلوں پہ ولی سوار ہو سکتا ہے، ہر ولی نہیں کوئی، لیکن جس کی مجلس آج کر رہے ہو اس امام کے پاس یہ شرف ہے کہ یہ خود بادل پہ سوار نہیں ہوا، اس نے ایک سرکش بادل پہ اپنے موالی کو سوار کیا۔
امتیاز شاہ جی بہت پھیکا تو نہیں پڑ رہا؟ وہ کیا ہے کہ میرے پاس اور تو پیمانہ کوئی نہیں ہے. جب آپ کا نعرہ بس اس گوشے پہ محیط ہوتا ہے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں ٹھیک نہیں پڑ رہا. ہاں کیونکہ پیمانہ یہی ہے میرے پاس، آپ کی بیداری کا، میرے اور آپ کے رابطے کا. ہاں تو اب یا تو نہ لگانا تو پھر نعرہ لگانا. اس وقت میں نے آپ یہ شرف ہے تمہارا، یہ امتیاز ہے، یہ نشانی ہے، یہ علامت ہے، اور یہی مایہ افتخار ہے تمہارے پاس. کیا عرض کیا میں نے؟ میرے ساتویں امام نے یہ اختیار خود تک نہیں رکھا، اپنے ایک موالی کو، اپنے ایک حکمدار کو. بادل میں سوال بھری پڑی ہے کتابیں، کوئی مائی کلام نہیں جھٹلا سکتا. لطف یہ ہے کہ ہر سیرت اور معجزے کی وہ کتاب جس میں اس سرکار کا ذکر ہے، یہ معجزہ درج ہے. علی بن صالح طالقانی، طالقان شہر ہے، وہاں کا رہنے والا، نام علی بن صالح ہے. اس کا مولا نے سوار کرایا تھا، 1000 میل سے بھی لمبا سفر. بھٹک گیا تھا گھر سے بہت دور، کوئی آبادی نہیں، کوئی متنفس، کوئی ذی روح نہ ملا. فوراً سر سجدے میں رکھا، پروردگارا جب اسباب اور وسیلے ٹوٹ جاتے ہیں تو پروردگارا تیری یاد آتی ہے، مجھے گھر پہنچا. اب مجھے پتا نہیں ہے کہ بگاڑ دینے کون آیا ہے، سننے کون. سر سجدے میں پکارا اللہ کو. ابھی سجدے کی عبارت کی باز گشت باقی تھی کہ ساتویں امام کے قدموں کی آہٹ ہوئی. یہاں نہیں توفیق آپ کو، کیونکہ شاید آپ کو کوئی مجبوری ہو، آپ میں سے کوئی بیمار ہو، زیادہ مجھ سے تکلیف میں مبتلا ہو، لیکن جب فرصت ہو اور صحت اجازت دے، طبیعت اجازت دے، سوچنا ضرور. پکارا اللہ کو، استغاثہ اللہ سے کیا. مدد کے لیے امام آیا، بتایا ہے اللہ نے زمانے کو کہ انہیں براہ راست پکارو یا مجھے، میں نے نہیں آنا ہوتا. آتے ہی ہیں اے علی بن صالح سر اٹھا، کیا ہے؟ مولا بھٹک گیا، گھر پہنچنا ہے. کتنی جلدی پہنچنا چاہتے ہو؟ یہ تو آپ کے کرم پر ہے. اشارہ کیا، بادل اترا. السلام علیکم یا ولی اللہ مرنی ابن رسول اللہ. اے اللہ کے ولی میرا سلام قبول کیجئے اور حکم کیجئے. کیوں یاد فرمایا؟ کہاں برسنے جا رہے ہو؟ فلاں شہر. جاؤ، تم سے کام نہیں. اور اشارہ اور بادل. کہاں برسنا ہے؟ فلاں جگہ. تم سے بھی مطلب نہیں. اور اشارہ. کہاں برسو گے؟ فلاں ملک میں. تم سے بھی غرض نہیں. اور اشارہ. پھر خود بادل اترا. کہاں جانے کا پروگرام ہے؟ کہاں برسو گے؟ مولا طالقان. فرمایا اب دیکھنا میری طرف آ جاؤ. فرمایا حاض ودیعتی، اے میری لیے یہ میری امانت ہے، اسے کندھے پہ سوار کر لے. اور یاد رکھ میرا نام موسیٰ کاظم ہے. لا ترعدی ولا تبرقی ولا تخوفی ولا تبللی ثیابہ. اگر طالقان تک تم نے بجلی چمکائی، اگر طالقان تک تمہارے منہ سے گرج نکلی، اگر طالقان تک اس کے لباس کو نمی نے چھو لیا تو پھر قیامت تک برسنے کے لائق نہیں رکھوں گا.
بادل میں پانی بھی ہے، اور حکم امام کیا ہے؟ جلانا بھی نہیں، لباس بھی نہیں بھگونا، اور نہ چمکنا ہے، ولا ترادی، نہ گرجنا ہے، خود سوار نہیں ہوئے، امانت دے دی۔ اللہ اکبر۔ ایک بات سامنے آ گئی ہے، دعا کیجیے مجھے مولا توفیق دے میں کہہ سکوں حق، اور آپ کو صلاحیت عطا ہو کہ آپ حق کو سنبھال بھی سکیں، برداشت بھی کر سکیں۔ چونکہ اچانک سامنے آئی، راوی کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اور یہ میری دیانتداری ہے کہ میں نے گھڑ کے نہیں بتا دیا آپ کو۔ روایت کے 3 حصے ہیں۔ میں نے شعیب پائیں کی روایت کو پہلے 3 حصوں میں مختلف کتابوں میں پڑھا، ابن حمزہ کی ثاقب المناقب میں دیکھا، بہار میں دیکھا، دلائل میں دیکھا، لا تعداد کتابوں میں، لیکن پھر مناقب السادۃ الکرام میں علامہ عین العارفین حسینی وہ تینوں ملا کے لکھے کہ ایک ہی وقت کی باتیں ہیں تینوں، وہ تینوں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں اگر طبیعت ہے تو۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ اگر تم نے لکھ لیا لوح دل پر، مسئلے نہیں بہت سے مسائل کے خود عالم بن جاؤ گے، بہت سے مسئلے پھر علماء سے پوچھنے نہیں جاؤ گے۔ ہاں وہ راوی جس کا نام نہیں آ رہا اس وقت تک بھی مجھے یاد آ گیا تو دوران تقریر بتا دوں گا، وہ کہتا ہے کہ میں سرکار صادق سے ملنے گیا، اور باتوں میں نے پوچھا کہ مولا آپ کے بعد حجت کون ہے، آپ کے بعد امام کون ہے؟ مولا نے فرمایا من لا یلہو ولا یلعب، میرے بعد وہ حجت ہے جو لہو و لعب میں مشغول نہ ہو، جو کھیل کود میں وقت ضائع نہ کرے، وہ ہے حجت۔ مولا کی بات ختم ہوئی، اضافِ صبی قد ظہر من الحجاب وبیدہ یناؤ، اچانک 3-4 سال کا بچہ پردے سے باہر نکلا، اس نے بکری کے بچے کا، مادہ بچے کا کان پکڑا ہوا، جب سرکار صادق کے سامنے آیا، یہی ہو تو جان کے سننا، بکری کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے زبردستی اس کا سر زمین پہ ٹیکا اور کہا اسجد لربک، اپنے رب کو سجدہ کر۔ نا میں نے کہا، بابا بھی ہوئی، ہاتھ بھی اٹھے، داد بھی آئی، لیکن بہت سو نے نہیں سمجھا، سر سے گزر گئی۔ میں نے جو جملے کہے ہیں، میں عبارت کا نہیں، جملوں کا نہیں، لفظوں کا نہیں، حرفوں کا ضامن ہوں۔ یہ نہیں دیکھا میں نے کہ بکری کے بچے کا رخ قبلہ کی طرف کیا، میں نے یہ نہیں پڑھا کہیں کہ اسے کعبہ کی طرف منہ موڑ کے کہا سجدہ کر، نہیں، جب اپنے بابا کے سامنے پہنچے سر جھکا کے کہا اسجد لربک، سجدہ کر اپنے رب کے لیے۔ مولا نے بٹ کے سینے سے لگایا اور فرماتے ہیں بے ابی و امی من لا یلہو ولا یلعب، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں اس پر جو کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرتا۔ جب مجھے پتہ چل گیا یہ ہے امام، نام پوچھا موسیٰ کاظم، فتعمقت بالنظر الیہ، میں بڑی عمیق نظروں سے، گہری نظروں سے دیکھنے لگا تاکہ خد و خال حافظے میں نقش ہو جائے۔ جب اب کی بار میں نے غور سے دیکھا، کیونکہ پہلے تو ایک ہاتھ بکری کے بچے کے کان میں تھا، اب میں کیا دیکھتا ہوں، بیدہ لوح من خشب، کہ 4 سالہ موسیٰ کاظم کے ہاتھ میں تختی ہے، کچھ اس پر لکھا ہوا ہے وَعَلَى شَفَتَيْهِ بِلَا تَشْبِيهٍ وَعَلَى شَفَتَيْهِ أَثَرُ الْوِدَاعِ، اور سرکار کے لبوں پر سیاہی کے نشان ہیں،
جیسے تختی لکھتے لکھتے کچھ سیاہی لبوں پہ بھی لگ گئی. کہتے فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَعَلَّ مَوْلَا الصَّغِيرِ قَوْنَ يُمَارِسُ الْخَطَّ عَلَى اللَّوْحِ. کہتے میں نے دل میں کہا شاید میرا چھوٹا مولا تختی پہ خوشخطی کی پریکٹس کر رہا تھا، اسی لیے سیاہی لگ گئی. اب میرا مولا موسیٰ کاظم خود روح پھونکے ہر اس شخص میں کہ جو اپنے نصیب کی طرح گمسم ہے کہ لکھی جائے یہاں حقیقت. سوچا دل میں قلت فی نفسی، میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید لعل مولا الصغیر کانا یمارس بالخط علی اللوح، کہ شاید میرا چھوٹا مولا خوشخطی کی پریکٹس کرنے کے لیے تختی لکھ رہا تھا. نظر الیہ شبہ المغضب، اچانک 4 سالہ موسیٰ کاظم نے غضبناک نگاہیں مجھ پہ ڈالی اور کہتے او فلو انا من قطع باللوح المحفوظ اکبر من ان امارس بالخط علی اللہ. فرمایا میرے بارے میں خوشخطی کی بدگمانی، کیا تو جانتا نہیں میں لوح محفوظ کے کاتبوں میں سے کاتب ہوں. حوالے میں بتا چکا، لفظوں کی ذمہ داری لے چکا، اور کیا کہتے ہیں انا من قطع باللوح المحفوظ، میں تو لوح محفوظ کے کاتبوں میں سے ایک کاتب ہوں. اکبر من ان امارس بالخط علی اللوح، میں خوشخطی کی پریکٹس سے کہیں بلند ہوں. اور اب کیا کہنا وَإِنَّكَ قَدَّرْتَ عَظْمَةَ اللَّهِ بِالْقِيَاسِ زَوْجَتُكَ كَانَتْ حَامِلَةً بِالذَّكَرِ الَّذِي كُتِبَ لَكَ قَدْ صَيَّرْتُهَا أُنْثَىٰ جَزَاءً بِمَا فَكَّرْتَ لِي. کہ چونکہ تو نے اللہ کی عظمت کو تولنا چاہا ہے اپنی سوچوں کے ترازو میں، تو نے مجھے بچہ سمجھ کے، حالانکہ میرے بابا کی طرف سے تجھے اشارہ مل گیا تھا کہ میرے بعد یہ حجت ہے، تو نے حجت کو عام بچہ سمجھا. خوشخطی کے لیے تختی لکھ رہا ہے. قدرت عظمت اللہ بالقیاس، کیونکہ قیاس کے میزان میں تو نے اللہ کی عظمت کا وزن کرنا چاہا ہے. میں اللہ کی عظمت ہوں. اب اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی. کیا تیری بیوی کے شکم میں بچہ تھا، لڑکا کوتے والا تھا، جو تقدیر نے تیرے لیے لڑکا لکھا تھا. سیرتھا انثیٰ، میں نے اسے لڑکی بنا دیا ہے. کیا کہا امام نے؟ کانت زوجتک حاملۃ بالذکر الذی کتب لک، وہ بیٹا جو تیرے لیے تقدیر میں لکھا ہوا تھا، مگر جزاء بما فکرت لی، جو کچھ تو نے میرے بارے میں سوچا یہ اس کی جزا ہے. ایک سیرت انثیٰ، میں نے اسے لڑکی بنا دیا. چہرہ اترا، کہا گھبراؤ نہیں، سترزق ولدا نافلۃ لک، اس کے بعد ہم تجھے ایک اضافی بیٹا عطا کریں گے. نہیں اب پنڈی والو، رب کعبہ کی قسم، جس سبب سے یہ بات شروع کی تھی میں نے،
بے شک اس جملے کے بعد کہو گے میں سمیٹ لوں گا، آگے پڑھنے کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں، لیکن اسے حلالیوں کی طرح، موالیوں کی طرح جاگ کے سننا، گرہ میں باندھنا، نقش کرنا، آگے پہنچانا، وصیت کے طور پر پھیلانا۔ راوی حدیث کہتا ہے ثم فکرت فی نفسی، پھر میں نے سوچا نَكَوْنَ تَسْتَتِرُ الْقَضَاءُ مِنَ الْقَدْرِ، عجیب بات ہے، میری تقدیر میں ایک بیٹا تھا، وہ سلب ہو گیا، تقدیر کا فیصلہ نسخ ہو کے قضا بن گئی، بیٹی ہوئی، پھر اور تقدیر میں نہیں تھا، یہ کہہ رہا ہے ایک اور دے دوں گا اس کے علاوہ، کیونکہ حقدار ہو ہمارے، اللہ جانے یہ تقدیر اور قضا کا جو آپس میں رشتہ ہے یہ کہاں چھپی رہتی ہے کہ حجت کی مرضی جب چاہے بچے کو بیٹی بنا دے، بیٹی کو بچہ بنا دے، یہ کہاں ہے؟ کہتے میں نے دل میں سوچا تھا، اور علم غیب ٹٹولنے والے بازاری جاہلوں، پھر موسیٰ کاظم نے مسکرا کے تختی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا استطاورت الحروف فی مدادہا، فرمایا یہ سیاہی دیکھیے جس طرح سیاہی میں حرف چھپے ہوتے ہیں، سمجھ آئی بات؟ تو استطاورت الحروف میں ملا دیا ہے، انہوں نے فرمایا ایک قطرہ سیاہی کا ہے، اس میں حرف چھپے ہیں، اب مثلا ایک قطرے سے اگر 3 حرف لکھے جا سکتے ہیں، اب اس سے الف بھی، بے بھی، جیم بھی، فرمایا یہ تو لکھنے والے کی مرضی ہے نا کہ اس قطرے سے الف لکھے یا بے، اس سے جیم لکھے یا دال، فرمایا تقدیر کا اور ہمارا رشتہ سیاہی اور قلم کا ہے، ہم جب چاہے بیٹا کر دیں، جب چاہے بیٹی بنا دیں۔ مجال کیا ہے کہ بروز محشر نہ دے فرشتے سلامی ہم کو، ہمارے سینے پہ داغ ماتم نشان حیدر سے کم نہیں ہے، صرف بابا نہیں، ابلا صاحب بھی کسے بچارے، تجھے بھی اس طرح بولو، ایک باری علی دا نام لینا، ایک قرآن کا ثواب ہے، آپ کی آنگلیاں سے گرو، میں سبب پڑھا لگا، تو آج کتنے قرآن کا ثواب پہنچا لگا، تو آج اگر چیزیں مرضی پہ دے ہو، دم بس کلندر علی علی، دم بس کلندر علی علی، زہرا کا شوہر علی علی، زہرا کا شوہر علی علی، حسنین کا بابا علی علی، عباس کا بابا علی علی، اکبر کا دادا علی علی، ارے قرآن پکارے علی علی، زبور پکارے علی علی، انجیل پکارے علی علی، دریا کی روحانی علی علی، ہوا کی موجیں علی علی، تم جب بھی بولو علی علی، شرما کے لیے آستہ بولو علی علی، شرم آنا بالکل نہ بولن، تجرہ کی نہیں آنا اونچا بولن، للکار کے بولو علی علی، للکار کے بولو علی علی، علی پہلا امام ہے، دو ہاتھ اونچے کر کے مرشد علی جنا چھاتی کا زور نہ سراؤ، نعرہ حیدری بس خوش رہو، آباد رہو، ختم، ہاں نہیں بوجھ ڈالنا تم پہ، لیکن بات کنارے لگانی ہے۔ اب سوچ، میں نے کہا تھا کہ اس ایک بات میں اتنے مسائل کے حل ہیں کہ کسی عالم سے پوچھنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ تو یاد ہے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ امام وہ جو لہو لعب میں مشہور نہیں، اللہ بے شک وہ ہے، لیکن کائنات کی ربوبیت کی مسند اقتدار ان کے پاس ہے۔ جب ہی اپنے بابا کی طرف اشارہ کر کے بکری کے بچے سے کہا اپنے رب کا سجدہ کر، ہر امام اپنے دور میں اپنی رعیت کا رب، جہاں تک بھی اس کی وسعت ولایت ہے، سوچا دل میں جائے غیب کیا،
یہ تو ضمیر کی آہٹ کو سن لیتے ہیں. ہاں یہ غیب سے بڑی بات ہے, یہ غیب سے اونچی بات ہے. ثابت ہوا لوح محفوظ لکھنے والے یہ. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں انہوں نے لکھی. نون والقلم وما یسطرون. اللہ کہتے ہیں نون کی قسم, قلم کی قسم, اور جو ان سب نے لکھا. نون کی قسم, قلم کی قسم, اور جو کچھ ان سب نے لکھا, اس تحریر کی قسم ہے. کہتا ہوں اسی لیے آپ کو بار بار میرے بھائیوں, ہمیشہ اپنے حافظے کا دروازہ کھول کے سامنے بیٹھا کرو, بھولی نہ رہ جائیں باتیں. اب یاد دلا دوں, 2 سال کا حسن, نانا کی جھولی, رسول کا واز, اور میرے آقا کا سر عرش کی جانب. اچانک کسی کم ظرف نے بازو ہلایا. حسن یہ کیا بچپنا ہے, نانا کی تقریر سنو. حسن نے تو اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ اسے جواب دیتے. رسول کے چہرے پہ سرخی جلال آئی. محفظ اللہ بات, بیٹھ اللہ تیرا منہ توڑے. تو ہے حسن کو درس دینے والا. اما تعلم ان الحسن یلاحظ اللوح المحفوظ. تمہیں خبر نہیں اس وقت حسن لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا. جواہر میں علامہ شعرانی برادران اہل سنت کے عالم ہے, اور انہی کی کتاب ہے. انہوں نے بھی لکھا. ہمارے یہاں تو بڑی بڑی ہے. اور لفظ کیا ہے؟ یلاحظ اللوح المحفوظ. لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے, مطالعہ نہیں. اب ایسا ہو سکتا ہے, آپ نے نعرہ لگایا, میں تھوڑی سی اور تشریح کر دیتا ہوں. اب ایسا ہے کہ مجھ سے بڑا عالم مجھ سے کہہ سکتا ہے, غضنفر یہ کتاب تمہارے لیے لایا ہوں, اس کا مطالعہ کرنا. یعنی مطالعہ کر کے علم بڑھانا. دینے والا مجھ سے بڑا عالم ہے نا, لیکن کوئی چھوٹا کتاب لکھ کر میرے پاس لائے, یہ بڑا ذرا ملاحظہ کیجیے. پتا ہے کہ غضنفر کا علم میری کتاب سے بڑا ہے, مجھ سے زیادہ ہے. ملاحظہ اس لیے کرایا, صحیح لکھی, صحیح ہے تو تائید کریں, کہیں کچھ اوپر نیچے ہے تو ترمیم کریں. رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرا حسن لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے, ملاحظہ کر رہا ہے. ملاحظہ کر ہی وہی سکتا ہے, چاہے تو لکھو کو مٹا دے, چاہے تو کچھ اور لکھ دے. ہے علی اس میں الہی ہے, ہر ایک میزان میں تولا, زباں کے ساتھ دل بولا. علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. شعیب خان نے نعرہ لگایا, میاں والی سے آئے ہیں یہ, اور کہا یہ گیا کہ علی اس میں صحیح ہے, ایسا ہی ہے. سوچ لو, پھر نہیں بھاگنے دوں گا, ابھی ایک دفعہ وقت دیتا ہوں. ہاں کہ جس کو مکرنا ہے ہاتھ کھڑا کر دے بے شک. اب پھر پوچھتا ہوں, علی اس میں الہی ہے؟ علی اللہ کا اسم ہے, سب مانتے ہو, جھجک کیوں رہے ہو پھر؟ تو سارے بابا نے بلند کرو, علی اللہ کا نام ہے, اللہ کا اسم ہے. یہ تم نے مانا آیت غضنفر سے سنو, سورہ
ربک الاعلی. اور دنیا والوں اللہ کے بلند اسم کی تسبیح پڑھا کرو. اپنا امام کہتے ہیں. نعرہ حیدری. چمن چمن کلی کلی علی 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 علی. نگر نگر کلی کلی علی علی علی. نعرہ حیدری حیدری حیدری. جلائے مردے ٹھوکر سے جلائے مردے ٹھوکر سے ابھارے ڈوبتا سورج. جلائے مردے ٹھوکر سے ابھارے ڈوبتا سورج. اس جہاں میں بندگان صاحب و ہنر ایسے بھی ہوتے ہیں. اہلِ میرا خدا ہرگز نہیں لیکن بتا اتنا. اہلِ میرا خدا ہرگز نہیں لیکن بتا اتنا. خدا بندہ خدائی میں بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. ہاں یقین ہو گیا کہ واقعی تم علی کو اللہ کے اسم مانتے ہو. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ سبح اسم ربک الاعلی. اپنے پروردگار کے اعلیٰ اسم کی تسبیح پڑھو. تو میں اس کا ترجمہ یوں کر سکتا ہوں نا کہ علی علی کی تسبیح کرو. تم یا علی علی کہو گے میں تمہاری اچھا آپ نے خلوص سے نعرے لگائے. ایک اور آیت پڑھوں اسی سورہ سے. جاگنا امجاد شاہ جی مروف شاہ جی بہت بڑے مسئلے کا حل دینے لگا ہوں. حالانکہ جگہ میں نے اس مسئلے پر یہی 2-3 مجالس پڑھی ہیں. ایک تو اسد کی فرمائش پر پوری مجلس پڑھی تھی. لیکن آج قرآن کی آیت کی روشنی میں آئینہ مصحف میں مسئلے کی تحلیل کا چہرہ دکھانے لگا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے اسی سورہ میں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی فرمایا فلاح پا گیا وہ جس نے تزکیہ کیا اور جس نے اللہ کے اسم کا ذکر کیا اسی نے نماز پڑھی. وذکر اسم ربہ جس نے ذکر کیا رب کے اسم کا فصلی پس نماز اسی نے پڑھی. یا علی کے بغیر دوسرا اسم اللہ. ورنہ اللہ تو کہہ رہا ہے جو علی کا ذکر کرے اس نے نماز پڑھی. اور تو پوچھتا پھرتا ہے نماز میں علی کا نام لے سکتا ہوں. صراط مستقیم. باقی سب راہوں میں چکر ہے ادھر جانا نہیں. جس طرح سیاہی میں حرف چھپے ہیں بیماری کے باوجود میرا حافظہ کام کرتا ہے.
جس طرح سیاہی میں حرف چھپے ہیں، یہ لکھنے والے کی مرضی، الف لکھے یا بے، کوئی نہیں روک سکتا اسے۔ اسی طرح تقدیر اور قضا کو ہم استعمال کرتے ہیں، شمال کو جنوب کریں، جنوب کو شمال بنائیں، مرد کو عورت کریں، عورت کو مرد بنائیں، سورج مغرب سے ابھاریں یا مشرق سے، اور آؤ بات اتفاقاً آ گئی، ورنہ شاہ جی یہ بتاتا چلو راز جو کتابوں میں پڑھا ہے، علماء سے سن رکھا ہے، حدیثوں میں موجود ہے کہ تمہارے بارے میں امام کے ظہور سے پہلے مغرب سورج کی طرف سے نکلے گا۔ سنا ہے نا؟ سنا ہے نا؟ تو کیا مقصد کیا ہے؟ وہ کیسے نکلے گا؟ نکلے گا در حقیقت مشرق کی طرف، تمہیں لگے گا کہ مغرب کی طرف۔ رات میں گفتگو کر رہا تھا آئینے پر کہ میں آئینے کے سامنے اگر کھڑا ہو جاؤں تو جو میرا دایاں ہے وہ آئینے میں بایاں ہے۔ علی نے فرمایا ہے انا مع الدور قبل الدور، انا مع القور قبل القور، میں زمین کی گردش کے ساتھ ہوں گردش سے پہلے، میں لپیٹنے کے ساتھ ہوں لپیٹنے سے پہلے۔ فرمایا سورج تو اسی طرف سے ابھرے گا لیکن میں انگلی سے زمین کو چکر دے دوں گا۔ اس طرح ہوگا مغرب سے، تمہیں لگے گا کہ مغرب سے ابھر رہا ہے کیونکہ مشرق مغرب کی طرف چلا جائے گا۔ ہماری مرضی ہے ہم طلوع و غروب کی فطرت بدلیں، جس طرح کاتب کے اختیار میں ہے کہ الف لکھے یا بے۔ کہتے دو باتیں میں نے سوچی تھی دل میں، اور میں نے کہا بھائی دل میں نہیں سوچنا چاہیے، کہیں جرم بڑھ نہ جائے۔ میں نے ہاتھ جوڑے، یبن رسول اللہ، بات یاد ہے نا؟ 4 سال کا موسیٰ کاظم، اپنے بابا کے صحابی سے میں گفتگو ہے، میں نے ہاتھ جوڑے، یبن رسول اللہ انی قرأت فی القرآن ذکر اللوح ہے، رضی رسول میں نے قرآن میں 2 لوحوں کا ذکر پڑھا ہے، پھر راد و فی القاف، سورہ رات میں ذکر ہے، سورہ قاف میں ذکر ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہو رہا ہے یمحو اللہ ما یشاء و یثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ کہتا ہے میں چاہوں تو جو کچھ لوح پہ لکھا ہوا ہے اسے مٹا دوں، چاہوں تو کچھ اور لکھ دوں۔ یہ ہے لوح محفوظ ثبت کہ جس کی تحریر مٹ سکتی ہے، نئی لکھی جا سکتی ہے۔ اور سورہ قاف میں کہہ رہا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، ایک یہ لوح ہے کہ جو رد و بدل سے محفوظ ہے، اس لیے نام ہے لوح محفوظ۔ مولا دونوں آپ نے لکھی، سرخی جلال پڑ گئی موسیٰ کاظم کے چہرے پر، فرماتے ان اللہ اجلنا من ان نکتب ما یمحو، فرمایا اللہ نے ہمیں اس بات سے بہت بلند رکھا ہے، ہم وہ کچھ نہیں لکھا کرتے جسے مٹایا جا سکے۔ تمہارے ذوق مودت کو قائم رکھے لیکن مضمون کے ساتھ ملتی جلتی۔ ہاں جناب، بات کہاں تھی بلا؟
شاباش. ان اللہ اجلنا، اللہ نے ہمیں جلیل کیا ہے، بلند کیا ہے اس بات سے، میرا نقد وما یمحا، کہ جو محو ہو جائے، جو مٹ جائے وہ ہم نہیں لکھتے. لا یثبت ما محونا ولا یمحا ما اثبتنا. جسے ہم لکھ دیں وہ مٹ نہیں سکتا، جسے ہم مٹا دیں وہ لکھا نہیں جا سکتا. اور آؤ جہاں جہاں تک اظہر کی آواز جا رہی ہے، 1400 سال گزر گئے ہیں. ایک مسئلہ مجھ سے بھی 1400 بار سنیجوں سے پوچھا گیا، ہم نے اس پر مجلسیں پڑھ ڈالی، تقریروں کی تقریریں کر ڈالی، گھنٹوں بحثیں کی، کتابیں لکھی گئی. آج 4 سال کا حجت، 4 سال کا موسیٰ کاظم اس مسئلے کا حل دے رہا ہے کہ تقدیر حق کا بقا ششتر موسیٰ کاظم کے منہ کی طرف دیکھ رہی ہے. کہتے ہیں اے میرے بابا کے صحابی، جسے ہم مٹا دیں وہ لکھا نہیں جا سکتا، جسے ہم لکھ دیں وہ مٹایا نہیں جا سکتا. اما سمیت ان امیر المومنین محو اسم رسول اللہ بالحدیبیہ تھے. کیا تجھے خبر نہیں کہ جب صلح حدیبیہ میں شرائط نامہ لکھا جا رہا تھا تو علی نے نہیں مٹایا تھا؟ بس تم تھک گئے ہو تو میں تو پہلے ہی تھکایا ہوں. سنا نہیں تم نے کہ حدیبیہ میں جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو میری جد امجد امیر کائنات نے رسول کا نام مٹانے سے انکار کر دیا تھا. کیوں؟ علی کے علم میں تھا جسے ہم مٹائیں وہ لکھا نہیں جاتا، اور جسے ہم لکھیں وہ مٹایا نہیں جاتا. طلب کے سائل نے سوال کیا، فرزند رسول شک کے لیے نہیں تسکین کے لیے پوچھتا ہوں کہ رسول نے تو مٹایا تھا، کیا رسول اس صف میں شامل نہیں؟ فرمایا لوح محفوظ کے کاتب ہم ہیں. وَإِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو مُمْلِي لَهُ. رسول کا مقام املا کرانے والے کا ہے. املا کرانے والے کی مرضی ہے عبارت میں رد کر دے. املا کرانے والے ہیں، رد و بدل کا اختیار اس کے پاس ہوتا ہے، اس لیے اس نے
بڑا مولا مسند پہ مانی خیز تبسم سے مسکرا رہا ہے، پیار بھری نظروں سے بیٹے کو بھی دیکھ رہا ہے، مانی خیز نگاہیں مجھ پہ بھی ڈال رہا ہے۔ میں نے کہا مولا بھائی اتنا بتائیے کہ اذا کان لی حاجت کیف اطلب امن اللہ ام منکم متضرعا ام مختفیا۔ مولا اگر مجھے کوئی حاجت پیش ہو اپنے گھر بیٹھے، کیسے مانگوں؟ اللہ سے مانگوں، آپ سے مانگوں، دل میں مانگوں، پکار کے مانگوں؟ جاگنا جاگنا موالی و حلالی جہاں جہاں بھی بیٹھے اور جہاں تک آواز آ رہی ہے فرماتے ہیں لا کون لک حاجت الی اللہ وَإِلَيْنَا فَاطْلُبْ بِنَا۔ فرمائے چاہے مانگ اللہ سے، چاہے مانگ ہم سے، ہمارا گھر تقسیم شدہ نہیں، لیکن یہ گوڑ یاد رکھ، اللہ سے مانگنا تو بھی ہمارے ذریعے مانگنا، اور اگر ہم سے مانگنا تو بھی ہمارے ذریعے مانگنا۔ چاہے اللہ سے مانگنا، فَاطْلُبْ بِنَا، مانگ ہمارے ذریعے۔ جی یعنی کیا مقصد کیا ہے سرکار کے فرمانے کا؟ یعنی اللہ سے مانگ ہماری قسم دے کر، اور ہم سے مانگ ہماری قسم دے کر۔ کیا مقصد؟ بھئی یہ بات تو صاف ہے نا کہ اللہ سے مانگ ہماری قسم دے کر، اور ہم میں سے، ہم 14 ہیں نا، 14 میں سے کسی سے بھی مانگ باقی 13 کی قسم دے کر۔ طریقہ یہی ہے۔ توجہ، بس ختم کر دیا میں نے، اپنے بیان کو سمیٹ لیا۔ اب مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال میں اس صحابی کا احسان مند ضرور ہوں، شکر گزار ہوں کہ نہ وہ پوچھتا، نہ میرے والا جواب دیتے، نہ ہمارے پاس تحلیل مسئلہ ہوتی، حال کیسے پہنچتا؟ مولا اذن انا افضی الیکم بلا علت ولا سبب۔ مولا میں اگر براہ راست بغیر کسی علت اور سبب کے براہ راست آپ سے مانگ لوں، کفر تو نہیں، شرک تو نہیں، غازی تو نہیں ہو جاؤں گا، امام پہ زد تو نہیں پڑے گی کہ براہ راست آپ سے مانگ لیا۔ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں اے فلو ہمارا ایتا الہ حاضر الصلافت اللتی ہے یہ سبب لقا الہ سطح۔ فرمایا کہ سیڑھی کو دیکھ رہے ہو، یہ جو چھت کی طرف جا رہی ہے یہ وسیلہ ہے چھت تک پہنچانے کا۔ اب تو چھت کو سیڑھی کا واسطہ دے گا یا براہ راست سیڑھی پہ قدم رکھے گا؟ مولا براہ راست سیڑھی پہ قدم رکھوں گا، اور یہ لفظ مولا کے نہیں کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ سیڑھی پہ براہ راست قدم رکھنے سے چھت ناراض نہیں ہوتی کہ آنا تو مجھ تک ہے، سیڑھی کی حاجت کیوں؟ کیونکہ چھت کو خبر ہے سیڑھی نہ ہو تو یہ کم وقت قیامت تک مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا پاس ہم اس تک پہنچانے کا وسیلہ ہے، تو براہ راست ہمارے پاس آ۔ آگے یہ سوچنا ہمارا کام ہے کہ ہم نے خود دینا ہے یا ادھر سے لے کے دینا ہے، یہ سوچنا تیرا کام نہیں۔ درود پڑھ لو مل کر بابا بلند ہے۔ بس خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول کریں۔ بہت پڑھ لیا، تھوڑا سا اور پڑھنا ہے۔
जो लम्हे थोड़े से पढ़ना है मुझे, बस यही सोच के सुन लेना कि आज की रात कयामत की रात है। आज की रात क़यामत की रात। और आज शाम वाली बीवी तन्हा नहीं। कल तक तुम्हें यही सुनाता रहा हूं ना कि हर अज़ा का फुर्सा मुसाफिर शाम लेने आती है, लेकिन आज के पुरसे की तलब अलम में मैंने दानिश का हाथ रख लिया है ताकि तुम्हें यकीन आ जाए। आज अली की बेटी के साथ साथ मूसा काज़िम के पुरसे की तलब नबी की बेटी को भी है। अल्लाह अकबर। क्योंकि चश्मे फलक ने ये नजारा देखा, आसमान की आंखों ने ये मंजर देखा कि बगदाद के पुल पर एक लावारिस जनाजा, अल्लाह अकबर, और शहरा पे दौड़ती हुई एक स्याहपोश बीवी, अल्लाह। मैं नहीं थकूंगा कहते हुए, मैंने कहा पुल पर एक लावारिस मैयत और शाहराह बगदाद पे दौड़ती हुई एक स्याहपोश पर्दादार जो पुकार पुकार के कह रही थी, है कोई मेरे बेवारिस बेटे का नौहा पढ़ने वाला? है कोई जो मेरे काज़िम का मरसिया पढ़े, जो मुझे इसका फुर्सत दे? यकीनन पता नहीं छत पे दाएं बाएं या जमीन पर कहीं मेरी माओ बहनों में बीवी मौजूद है। बीवी हम उस वक्त तो नहीं थे, आज हमारी तरफ से फुर्सा कबूल कर ले। यकीनन तुम्हारी आंखें आमादा हैं फुर्से पर, आंखों के बादल खुलकर बरसने को तैयार हैं। कोई लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना मैंने, दो के दो फिक्रे कहकर, क्योंकि इतनी दुख भरी शहादत है मेरे इमाम की, ना मैं पढ़ सकता हूं और लाख तुम्हारे सीने में पत्थर छुपा हुआ हो, बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तुम। अल्लाह अकबर। खुदा की कसम इम्तियाज शाह जी, जब कभी जियारत पढ़ता हूं ना सातवें इमाम की, कलेजा मुंह को आता है। आपके दिल की मजबूती को आजमाने के लिए सुना रहा हूं तुम्हें एक आध फिक्रा। अस्सलामु अलल मुअज़्ज़ब फी ज़ुलमिल मतामीर। सलाम उस मज़लूम इमाम पर जिसे जमीन में खोदे हुए कुएं के अंदर जुल्म का निशाना बनाया गया। अल्लाह अकबर। है हौसला तो अगला फिक्रा सुन लो। अस्सलामु अला ज़िस्साउकिल मरज़ूज़ बिहुलक़िल क़ुयूद। अब अगर चोट लगे तो अपने मजहब का वकील समझ के माफ कर देना, छुपा नहीं सकता कि यजीदी नहीं हूं मैं। सलाम उस मजलूम कैदी पर जिसके पिंडलियों के गोश्त को भेड़ियों ने कीमा बना दिया था। अब इससे ज्यादा मसाइल मैं क्या सुनाऊं तुम्हें। अस्सलाम अला ज़िस्साउकिल मरज़ूज़ बिहुलक़िल क़ुयूद। भेड़ियों की कड़ियों ने जिसकी पिंडलियों के गोश्त का कीमा बना दिया था, और उस मजलूम पर सलाम। बहुत रो रहे हो, यकीनन बीवी तुम्हें देख रही है, राजी है तुम्हारे पुरसे से, मर तो नहीं जाओगे ना? एक हाथ जोड़ के बात करूं, सैयदो गैर सैयदो, मेरी माए बहने भी और से सुन लें।
سید سجاد کی سب سے بڑی مصیبت یہی بیان کی جاتی ہے، اور جب کبھی پڑھتے ہیں سننے والوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، تماچے ہوتے ہیں، ماتم ہوتا ہے۔ سب سے بڑا ستم یہی ہے نا کہ کربلا سے شام تک شمر حرامی نے سجاد کو تازیانے مارے، ٹھیک ہے نا، یہ بڑی مصیبت۔ یہ میں نے دونوں ہاتھوں میں علم پکڑے۔ تمہارے 8ویں امام سے کسی نے پوچھا تھا، مولا 2 دفعہ قید ہوا ہے تیرا بابا، ایک دفعہ 20 سال کچھ مہینے، ایک دفعہ 14 سال۔ سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ پنڈی والوں، مجھے اسی کی مظلوم شہادت کی قسم، ماتم کرتے ہوئے مسند پہ رضا کھڑا ہو گیا، فرمایا تو نے میرے زخم تازہ کر دیے، فرمایا بس یہی سب سے بڑی مصیبت تھی۔ 14 سال جو میرے بابا نے قید گزاری، حالانکہ دائیں بھی سیکھ بائیں بھی سیکھے، نہ قامت سیدھی ہو سکتی تھی، نہ کھل کے میرا بابا کروٹ بدل سکتا تھا، لیکن میں اس چیز پہ بھی نہ روتا۔ فرماتے ہیں میں اس چیز پہ بھی شاید اتنا ماتم نہ کرتا۔ تمہارا کس پہ ماتم کر رہے ہو؟ فرمایا 14 سال، اب جگر پھٹ بھی جائے تو تعجب نہ کرنا۔ فرمایا 14 سال سندھی بن شاہد ملعون کی قید گزاری میرے بابا نے۔ وَكَانَ السِّنْدِي يَضْرِبُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ 100 صوت۔ میں نے عربی پڑھتی، کروا لینا ترجمہ دوسرے مولویوں سے۔ مولا فرماتے ہیں سندھی بن شائق لئی روزانہ 14 سال مسلسل روزانہ 100 تازیانے میرے بابا کو مارتا تھا۔ فرمایا اے ماتمدار ذرا 14 برسوں کا حساب کر۔ کا حساب بتاؤں، 5,04,000